بلکہ اپنے بچوں کو بھی اللہ کے بارے میں عقیدہ درست کرنا چاہیے، اللہ کے بارے میں بتانا چاہیے۔ مسلمانوں کا رب ایک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ خود سے ہے، نہ ہی اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ نے سب کچھ تخلیق کیا ہے، اللہ کو کسی نے تخلیق نہیں کیا۔ اللہ کے علاوہ ہر چیز کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی، یعنی ڈیٹ آف مینوفیکچرنگ بھی ہے، ڈیٹ آف ایکسپائری بھی ہے، لیکن اللہ کی نہ کوئی ڈیٹ مینوفیکچرنگ ہے نہ ایکسپائری، کیونکہ اللہ خود سے ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ اللہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، تمام چیزیں، تمام جہان اس کے محتاج ہیں۔ اللہ کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ مخلوق نہیں، خالق ہے، اور حقیقی خالق وہی ہوتا ہے، حقیقی خالق وہی کہلانے کا حقدار ہے جو کسی نے تخلیق نہ کیا۔ اگر وہ تخلیق کیا ہے، بنایا ہے یا پیدا ہوا ہے تو وہ خالق نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا واحد مذہب اور عقیدہ صاف اور پاک اور سچا ہے، کیونکہ ہمارا رب تخلیق شدہ نہیں ہے، بنایا گیا نہیں ہے، خود سے بنا ہوا ہے، خود سے ہے۔ بلکہ لفظ بنا ہوا کہنا بھی ٹھیک نہیں، لیکن کیونکہ ہم الفاظوں کے محتاج ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ خود سے ہے، اللہ کو کسی نے بنایا نہیں، وہ ازل سے ہے اور ابد تک ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ رب العزت کی جو کچھ ہے اس کی تخلیق ہے، اللہ خالق ہے، اور اللہ کی جو صفات ہیں وہ بھی خالق ہے، یعنی اس کا بھی کوئی وجود نہیں ثابت کر سکتے۔ مثلا حیات، قدرت، سننا، دیکھنا، کلام، علم، ارادہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں اور بے مثل بے مثال ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت باریک آواز، بلکہ ہماری سوچیں بھی دیکھتا سنتا ہے، اور تمام نظام کو خوراک اور ان کی دیکھ بھال، ان کی پرورش اور نیست نابود سب معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی فرمایا کہ میں تمہیں سنتا ہوں، تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا علم بھی لامحدود ہے، عطائی نہیں ہے، وہ بھی اس کی خالق والا علم ہے۔ ہمارے ہاں جو علم ہے وہ بھی عطا کردہ ہے، تخلیق ہے۔ جس طرح اس کی ذات قدیم اور ازلی ہے، اس کی تمام صفات بھی قدیم اور ازلی ہیں۔ جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں وہ بھی قدیم اور ازلی ہیں، وہ مٹنے والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز سے تشبیہ نہیں دے سکتے کہ اللہ رب العزت اس طرح کے ہیں، کیونکہ جب کوئی چیز تشبیہ میں آ جائے، عقل میں آ جائے تو وہ خدا نہیں رہتا۔ عقل میں جو سما جائے وہ خدا نہیں رہتا۔ خدا وہ ہے جو ہماری عقل سے ماورا ہے، جس کا وجود وحدت الوجود ہے، یعنی وجود اس کا ہے لیکن اپنی ماہیت میں، اپنی خالق ہونے کی طرز پہ اس کا وجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ اس کو تشبیہ دے دیں کہ اس طرح کا ہوگا، ایسا ہوگا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے سننا، دیکھنا، بولنا یہ سارے اللہ کے اندر ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، اللہ جو چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے، اس پر کوئی قدرت دسترت یا اسے روک نہیں سکتا، اور کوئی اللہ کو اس کے ارادے سے باز نہیں رکھ سکتا۔ اللہ کو ذرا بھی اونگ نہیں آتی، اللہ ذرا بھی تھکتا نہیں، اللہ کے آگے کوئی بھی رکاوٹ نہیں۔ ذہن میں رکھیے گا، اللہ کی رحمت جس طرح لامحدود ہے، اس کی پکڑ، اس کا قہر، اس کا عذاب بھی ہے۔ حقیقت میں
جنت اور دوزخ کا وجود حقیقی ہے، ہمارے ایمانیات کے اندر ہے کہ جنت دوزخ، ثواب، قبر میں پوچھ گچھ اور پھر زندہ ہونا، اور اللہ رب العزت کے حضور قیامت کا دن پیش ہونا، اچھے برے اعمالوں کا جزا، ثواب اور اس کا بدلہ دینا۔ اللہ جسے چاہے بلند کر دے، جسے چاہے پست کر دے، جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلت دے دے، جسے چاہے اونچا کر دے، نیچا کر دے، اللہ رب العزت کے سب اختیار میں ہے۔ ہمارے ہاں رب العزت کے بارے میں عقیدہ جو ہے وہ پختہ کرنا چاہیے۔ ہمارے ایمانیات کے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، جیسے کہ ایمان کی صفات میں ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یعنی ایمان اللہ پر لانا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کا وجود اور اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کا ہونا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ باقی اس کی تخلیق میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، کبھی مٹ گئے، کبھی بن گئے، نئے آ گئے، لیکن اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ اس میں تبدیلیاں نہیں۔ اللہ رب العزت جیسا تھا ویسا ہے اور ویسا ہی رہے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، اللہ کے لیے کوئی پریشانی نہیں، اللہ کے لیے کوئی کمی نہیں، کوئی غفلت نہیں، کوئی اونگ نہیں، کوئی مجبوری نہیں، اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ جب جس طرح جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ خالق ہے، ہم بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، اور دنیا میں زمین پر کائنات میں بہترین مخلوق انسان ہے، اور انسانوں میں بہترین مخلوق مسلمان ہے، اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی بندگی اور محبت عطا فرمائے، آمین۔